میرے نبی رحمت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دیکھنے میں بڑا کمزور نظر آ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ کیا تم نے کوئی دعا تو نہیں مانگ رکھی؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اگلے جہان کی بھی جو تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، وہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں صاف ہو کر تیری بارگاہ میں آؤں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے میں تو یہ بات اچھی ہے نا کہ یہیں پر بندہ صاف ہو کر اس کی بارگاہ میں جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں مانگی کہ دنیا میں تمہیں یہ جو آخرت کے دکھ تکلیفیں ہیں وہ دنیا میں مل جائیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر۔ تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ دیکھیں نا، ہم پر اگر وہ آخرت والی مصیبتیں جو ہیں وہ بھی دنیا میں ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس دھوپ کو، اس گرمی کو، اس گرمی کی حدت کو، شدت کو بندہ یہاں پر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب ہی جنت میں لے جائے، بغیر حساب معاف کر دے۔ اگر اس نے حساب لے لیا تو پھر تو یہ بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے، وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو دنیا میں اس نے کہا کہ مجھے یہ دنیا میں ساری مصیبتیں جو ہیں، آخرت والی جو ہیں، وہ دنیا میں دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں صاف ہو کر آؤں، گناہوں سے پاک ہو کر آؤں۔ بظاہر تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں مانگا؟ تم کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ دعا مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو یہ دعا مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔